ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਐ ਅਨਮੋਲ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تحسین ہے وہ لوگ جن کو اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے پاک کلام سننے کی، سنانے کی، پڑھنے کی یا پڑھانے کی سعادت حاصل ہو جائے. اس سے بڑا سعادت مند انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے وہ کلام پڑھتا ہے جس کلام کو اللہ نے بتایا کہ یہ میری اپنی زبان ہے. لوگوں، بہت بڑی عزت اور شرافت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے ساتھ مسلمان کو صحیح طریقے کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. نہایت ہی مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کو دعوت دی گئی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ جوک در جوک دور دراز سے سفر کر کے
اللہ کے پاک کلام یعنی قرآن مقدس کے سننے کی نیت سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول فرما لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جہان کے اندر اگر اختلاف، جھگڑا، فساد، جنگ، جدال پیدا ہو جائے تو اس جنگ اور جدال اور فساد کا حل کیا ہے؟ جھگڑا تو ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف اور لڑائی کو مٹانا اور ختم کرنا، اس چیز کا حل جب تک بندے کے پاس نہ ہو اس وقت تک لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں، اگر دنیا کے اندر باپ اور بیٹے کی لڑائی بن جائے، ماں اور بیٹی کی لڑائی بن جائے، پیر اور مرید کی آپس میں لڑائی ہو جائے، استاد اور شاگرد کی لڑائی ہو جائے، امام اور مقتدی کی لڑائی ہو جائے، وقت کے بادشاہ، وزیر یا مشیر کی آپس کے اندر مڈ بھیڑ ہو جائے، جنگ بن جائے، فساد بن جائے، جھگڑا بن جائے، اگر ان تمام فسادات کو، اگر ان تمام تنازعات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ساری کائنات کے فرقے کو، ساری کائنات کے جھگڑے کو اور فساد کو مٹانے کا ایک حل اور علاج میں دنیا میں نازل کر رہا ہوں۔ اس علاج اور حل کو استعمال کرنا تمہارا کام، تمہارے جھگڑوں کو محبت میں تبدیل کر دینا میرا کام۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ ہم ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے ہماری بیماریوں کا علاج پہلے اتار دیا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگوں، دنیا کے ہر جھگڑے اور فساد کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے۔ یعنی پتہ چل گیا قرآن مقدس کے اصول اور ضابطے سے کہ دنیا کے ہر قسم کے جھگڑے اور فساد کے اندر اگر اصول بنایا جائے، فیصل بنایا جائے تو وہ اللہ کی کتاب کو بنایا جائے۔ جن دو جھگڑنے والے لوگوں نے اپنے جھگڑے کے اندر آ کے فیصل قرآن کو تسلیم کر لیا، اللہ نے ان کے دنیا کے اندر جھگڑے کو ختم کر دیا ہے اور مٹا دیا ہے۔ اس لیے دنیا کے جھگڑے اور فساد کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھیڑ دینا ہے، تو پھر اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کے ساتھ صحیح معنی میں دل لگانا اور قرآن مقدس کو اپنے تمام تنازعات کا فیصل تسلیم کرنا ضروری ہوگا کہ دنیا کی ہر فساد کی جڑ جس نے رکھی ہے یا بنائی ہے، اگر اس کا فیصلہ کروانا ہے تو قرآن مقدس کو پڑھتے جاؤ اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے جاؤ۔ جو آدمی قرآن مقدس کو صحیح معنی میں پڑھتا ہے، سمجھتا ہے یا سناتا ہے یا سنتا ہے تو اس آدمی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن سے آدمی روگردانی کر لے تو کبھی جھگڑا انسان کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر، میں نے قرآن آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر یہ فتنے فساد والی جڑ سرے سے ختم ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے۔ قرآن مقدس آ گیا، سمجھو امن آ گیا، قرآن آ گیا سلامتی آ گئی، قرآن آ گیا سکون آ گیا، قرآن آ گیا اطمینان آ گیا، قرآن آ گیا اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی، تجلی آ گئی، تعلی آ گئی، تشفی آ گئی، اطمینان آ گیا، سرور آ گیا،
دل کے اندر بالکل پرسکون زندگی اگر انسان گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کا قرآن جب آ گیا تو پھر دنیا کے جھگڑے نہیں رہ سکتے. دنیا کے اندر دو فرقے تب بنتے ہیں جب قرآن کو چھوڑا جائے. فرقہ واریت تب پھیلتی ہے جب قرآن کا انکار کر دیا جائے. اگر قرآن کو درمیان میں رکھ دیا جائے, اللہ کی ذات واحد شاہد ہے کہ دنیا کے اندر تمام فرقے ختم ہو جائیں اور سب کے سب بن جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ فرماتے سارے فرقے اور جماعتیں اگر قرآن مقدس کے اصول کو اپنا لیں تو سارے ایک ہو جائیں گے. دو دو ہو کے زندگی, یہ دو دو کیوں بن گئے؟ ہر فرقہ ہر جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ میں سچا ہوں. یہودی سے پوچھو تو میں سچا ہوں, عیسائی سے پوچھو تو میں سچا ہوں, مرزائی سے پوچھو تو میں سچا ہوں, اس سے پوچھو تو میں سچا ہوں, مجھ سے پوچھو تو میں سچا ہوں, آپ سے پوچھے تو آپ سچے ہیں. ساری دنیا سچائی کا دعویٰ کرتی ہے, پھر جھوٹ کہاں گیا ہے؟ آخر جھوٹ کی کلا کلی تب جا کے کھلتی ہے جس وقت اللہ کے کلام کو پڑھا جائے. اس وقت اللہ کا قرآن آتا ہے, آ کے کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان. قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہے, دونوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیتی. اسی لیے جب قرآن آ جائے گا تو باطل خود بخود مٹ جائے گا, حق واضح ہو جائے گا, فرقہ مٹ جائے گا, حق پرست جماعت باقی رہ جائے گی. اسی لیے تمام کائنات کے جھگڑوں کا فیصلہ اگر دنیا چاہتی ہے تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ قرآن مقدس کو اپنانا تمہارا کام, تمہارے دلوں میں نفرت کی جگہ محبت کو ڈال دینا میرا کام ہے. اسی لیے جھگڑا پڑ گیا, فساد ہو گیا, فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں. اب اس وقت فیصلہ ہوگا جب ان دونوں کے درمیان میں کیا آئے گا؟ قرآن آئے گا. قرآن جو ہی آئے گا تو فیصلہ ہو جائے گا کہ سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, حق کون ہے, باطل کون ہے, فرقہ واریت پھیلانے والا کون ہے, مسئلہ توحید کی اشاعت کرنے والا کون ہے, صحیح دین پر کون چل رہا ہے, غلط نام استعمال کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کون کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت واضح ہوں گی جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا, خود بخود فیصلہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ ایک دن مسجد کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. تہجد کی نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں. ایک کونے میں حضرت عمر فاروق کھڑا ہے اور دوسرے کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں. یہ اپنے انداز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں, اپنے ہی انداز کے اندر قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں, تہجد کے اندر مزہ لے لے کے قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک آدمی کا حضرت عمر جو ہیں وہ بالکل زوردار آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ایک آدمی نے سلام پھیرا, دوسرے کے انتظار کر رہے کہ وہ بھی سلام پھیرے. اس نے سلام پھیر کے حضرت عمر کو کہتے ہیں بھائی عمر تھوڑا سا آہستہ پڑھے, میں بھی ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر آدھا یار صدیقہ اے اندر اندر ساڈے کولو گن گن نہیں ہوندی, اساں پڑھساں تے وجا کے پڑھساں, اساں پڑھساں نا گھمکا کے پڑھنا, اے وچے وچے پڑھنا آسان نہیں پڑھیا تے نہ سانو سمجھ آندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آدن یار تھوڑا جیاں تو جھکا کر, تے حضرت عمر آدن یار جے تینوں گل سمجھ نہیں آندی تے تو تھوڑا جیا اونچا پڑھ, تو وچے وچے کیوں پڑھدا ہے, آہستہ پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے. انہاں دے دوواں دے درمیان وچ اختلاف آ گئے, او آدا ہے اونچا پڑھنا ہے, او آدا ہے جھکا پڑھنا ہے. چلتے چلتے حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر نے کہا رسول کریم زندہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, جو فیصلہ محمد رسول کر دے گا وہ فیصلہ مجھے بھی قبول اور آپ کو بھی قبول ہوگا. سیدھا چلے آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر کہ یا رسول اللہ
ہمارے درمیان اختلاف پڑ گیا ہے. یہ دیکھو حضرت عمر کی حالت کہ یہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے بڑی آواز اونچی بلند کر کے قرآن تلاوت کرتا ہے. میں کرتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو اندر اندر پڑھتا ہے مجھے پسند نہیں, اس کو کہو ذرا اونچا پڑھے, میں اپنے انداز میں پڑھوں گا, میں تھوڑا سا کم کروں گا یا اونچا کروں گا, میری مرضی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مقدمہ پیش کیا, حضرت عمر نے اپنا مقدمہ پیش کیا. محمد الرسول اللہ حیران ہو گئے کہ اب میں کیا فیصلہ کروں. ایک تہجد کے وقت اونچی آواز سے پڑھتا ہے, ایک نیچی آواز سے پڑھتا ہے, اب میں کیا کروں. اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر آپ وہ کچھ کریں جو میں بتاؤں آپ کو. اللہ کریم آپ اعلان کرتے ہیں لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اللہ کریم فرماتے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک طرف تیرا ساتھی عمر آیا ہے, دوسری طرف تیرا یار صدیق اکبر آیا ہے. عمر اونچی آواز سے پڑھتا ہے, صدیق اکبر ذرا نیچی آواز سے پڑھتا ہے. اب اوپر اور نیچے کا اختلاف پڑ گیا ہے. میں اللہ فیصلہ کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے. او فیصلہ میرے پیغمبر اپنے یاروں کو سنا دے, نہ ان کی مانے نہ ان کی مانے تو قرآن اصول کی مانے. چونکہ قرآن میرا اصول ہے, اس واسطے میرا پیغمبر جو فیصلہ اصول کر دے گا وہ فیصلہ رسول کو بھی قبول ہے, بابطول کو بھی قبول ہے. وہ فیصلہ چھوٹے بڑے کو قبول کرنا چاہیے. جو فیصلہ قرآن نے کر دیا, قرآن کے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے, میرا پیغمبر ان کو بتلاؤ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اے میرے پیغمبر عمر کو بلا کے ذرا اپنی طرف سے کہہ دے کہ عمر تھوڑی آواز نیوی کر چھوڑ. قرآن فیصلہ پہ کر دے. فیصلہ کون پہ کر دے؟ اللہ دا قرآن فیصلہ پہ کر دے کہ حضرت عمر کو بتاؤ میرے پیغمبر کہ تھوڑا سا اپنی آواز کو آہستہ کر لے, اپنا والیوم گھٹا لے, تھوڑا سا آواز کو دھیما کر لے. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عمر کو بلا کے کہتے ہیں عمر فاروق قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر لو. حضرت صدیق اکبر کو بلاتے ہیں, او ابو بکر صدیق قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے والیوم کو اونچا کر لیں, تھوڑا سا اپنی آواز کو اونچا کر لے. ایک آواز کو اونچا کرتا ہے, دوسرا اپنی آواز کو کم کرتا ہے. مسئلہ ثابت ہو گیا, نہ عمر دی چلے, نہ ابو بکر صدیق دی چلے, نہ محمد رسول اللہ دی چلے. چلے بعد چ پہلے قرآن اتو ہلے تا بعد چ کسے دی آ کے چلے. اصول آئے, رسول دی زبان چلیے, رسول دی زبان چلیے. صدیق دا دل مطمئن ہویا ہے, حضرت عمر دا دل مطمئن ہوئے. فیصلہ قرآن نے کر دیتا ہے, انہاں دوواں نوں پابند کر دیتا ہے. ہن اپنی اپنی جگہ تے کونے وچ پردے کھلن, اختلاف کوئی نہیں. اختلاف مطمئن ہو جاتے ہیں دونوں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قرآن پاک کے اندر. بس اب اسی ترتیب کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں جس ترتیب سے اللہ نے کہا. اللہ نے کیا ترتیب بتائی؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ فرماتے درمیانی راہ اختیار کرو.
کون سا رستہ اختیار کرو؟ درمیانی راہ اختیار کرو. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے خیر الامور اوسطها، دنیا اور دین کے کام وہی بہتر ہوتے ہیں جو درمیانی راستے پر ہوتے ہیں. جو اس واسطے آدن کہ بندہ اتنی کوڑا ہی نہ ہوئے جو لوگ تھو تھو کریں، اتنا میٹھا ہی نہ ہوئے جو لوگ کھانا شروع کر دیں، درمیانہ ہوئے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ کڑوا نہ زیادہ میٹھا. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے درمیانی راہ کو خیر الامور کہا ہے کہ بہترین راستہ اور کام وہ ہوتا ہے جو درمیانی چال چلتا ہے. درمیانی چال یہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنا عبادت کرے جتنی عبادت کو برقرار رکھ سکے. ایک کی رات اتنی رکعتاں نہ شروع کر دے جو ہفتہ پورا وقت مسیتی نظر نہ آوے، گوڑے پکڑ کے بہ رہے. نہ، شریعت نے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ خیر الامور اوسطها، درمیانی راہ اختیار کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ عبادت تھوڑی ہو اور ہمیشہ ہو. ایسی عبادت نہیں کہ چھلا چڑھ گئی رمضان چھلا چڑھ گئی، تہجدی نالے، اشراقی نالن، اوابینی نالن، نفلی نالن، واجبی نالن، فرض نالن، تے سال پورا چھٹی. کہتے ہیں رمضان پورا ہم نے پڑھا ہے، بادشاہ گٹے گوڈے جواب دے گئے. ہوں اگا سال جان دی امید کوئی نہیں، وت رمضان آسی تے تاں اے جوان آسی، رمضان تو پہلے آن دی امید. اس واسطے جے عبادت تھوڑی کرے ہا تے پچا رچا کے کرے ہا تے ساری زندگی کردا رہے ہا. اس واسطے اللہ پاک نے بھی درمیانی راہ دسیے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درمیانی راہ دسیے کہ درمیان کے اندر اگر کوئی آدمی بیچ بیچ میں چلتا رہے تو پھر اس کو دھکا نہیں لگتا، وہ سیدھی لائن پر چلتا رہتا ہے. حتیٰ کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے. کہ ہو گیا ہے؟ اختلاف پیدا ہو گیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے او دے غلام دے درمیان، کون؟ حضرت حسن دے درمیان تے حضرت حسن دے غلام دے درمیان دے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. حضرت حسن نے ایک بہترین خوبصورت پیالہ بنوایا ہوا تھا، ایک سراہی بنائی ہوئی تھی جس کے اندر وہ پانی پیا کرتے تھے. ایک دن اپنے غلام کو کہتے ہیں جا غلام میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آ، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے غلام کو اس کام کے لیے مامور کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں، غلام چل پڑتا ہے. وہ خوبصورت اور قیمتی سراہی اور پیالہ لے کے پانی لے کے آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ کہیں پانی گر نہ جائے، یہ قیمتی سرائی گر کے ٹوٹ نہ جائے. حفاظت کرتے کرتے دور دراز سے پانی لے کے وہ غلام حضرت حسن کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاتا ہے. جس وقت حضرت حسن کے قریب پہنچا تو حضرت حسن نے اچانک اپنی آنکھ اٹھا کے اس غلام کی جانب دیکھا. روب والی آنکھ ہے. کیڑی آنکھ ہے؟ سید دی آنکھیں. کہ دی آنکھیں؟ سید دی آنکھیں. تے سیدہ دی آنکھ دے اندر اللہ نے قدرتی طور تے روب رکھ دیتا ہے. قدرتی طور تے روب رکھ دیتا ہے. قریشیاں دی اکھاں دے اندر اللہ نے روب رکھ دیتا ہے. ایک موقع دے اتے حضرت عمر نو تلاش کر دیا ایک قاصد بھیجا بادشاہ نے کہ ونج حضرت عمر دے نال ملاقات کر کے آویا. او قاصد آئے گھر دے اندر پتہ کیتا سی کہ امیر المومنین نو ملنا چاہندا، حضرت عمر نو ملنا چاہندا. انہاں کہ گھر وچ جناب کوئی نہیں، مسیتی والے پاسے
ون کے پتا کرو. او بندہ دوڑدا آیا مسجد نبوی دے اندر, پوچھے انہاں کولوں جے امیر المومنین نال ملاقات کرنی ہے کتھے مل سن؟ انہاں کہ جناب امیر المومنین تا مدینے دے دیہات وچ کسے پاسے نکل گئے نا, سا پتا کوئی نہیں. او بندہ نس پیا اس دیہات والے رستے دے اوتے ونجے تے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کھجور دے درخت سائے تلے ستے ہوئے نے, سرانا بھی تلے کوئی نہیں, اٹ رکھ کے ستے ہوئے نے تے ادھا وجود دھوپ تے ادھا وجود سائے تلے وے تے نیندر انج پہ کر دین جو خراٹے پہ مار دین. حضرت صاحب بڑی گھوک نیندر سوتے ہوئے, بڑے مزے دی نیند کر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کاسے دادا جڑے ویلے میں ونج کے پہنچا اے حال ویکھیا کہ یار ہے دنیا دا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل دے اتے اپنی حکومت قائم کرن والا, اسلام دا جھنڈا لہراون والا, حالات ایویں جو سرانا بھی کول کوئی نہیں, حالات ایویں ادھی دھوپ تے وجود آیا پیا تے ادھا سہ تلے آیا پیا تے مزے دی نیند پیا کردا ہے. نال پہرے دار بھی کوئی نہیں, نال باڈی گارڈ بھی کوئی نہیں, نال فوجی تے کرندے بھی کوئی نہیں, امن دی نیندر پیا کردا ہے. امن دی نیندر پیا کردا ہے تے ستا ہوئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اے بندہ انج سوچدا کھلے تے اکھ کھول گئی. سوچدا ہویا بندہ اکھ کھلی حضرت عمر دی تے انج اکھ کر کے ویکھیا جوان دو اس کاسے دالے پاسے سید عمر دی اکھ جدوں اٹھی اس بندے دیاں لتاں کب گئے, لتاں زمین دے اتے پیر نہیں کھلار سکدا, لتاں کمڑیاں شروع ہو گئی نے, لرزاں تاری وجود دے اندر پیدا ہو گئی ہے. اتنا ہو بے حضرت عمر دی اکھ دے اندر, سید دی اکھ دے اندر اور رو بالی اکھ تے حسن تا او سید جڑا محمد دی جھولی چو پل کے آئے, حسن تو ہوئے جڑا فاطمہ دی گود چو دودھ پی کے جوان ہوئے. او حسن نے جڑے ویلے اکھ ویکھیے تے غلام دے حواس باختہ ہو گئے, ہاتھ کمبل سرائی ڈگیے زمین دے اتے, پانی دے چھیٹے حضرت دے کپڑیاں دے اتے آئے نے. حضرت نو او غصہ الگ لگے, پانی دے ڈھان دا غصہ الگ لگے, قیمتی سرائی ٹوٹ گئی ہے او دا غصہ الگ چڑھ گئی ہے. اتنے غصے تے جلال دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے ویکھیے جو سارا نقصان ہی نقصان ہو گئی ہے. ہن جلال تے غصے دے نال لال پیلے ہوئے, چہرے دے سلوٹ تبدیل ہونا شروع ہو گئے, پیشانی تے بل لا گئی ہے, چہرہ لال تے پیلا ہو گئی ہے, کندھار دے انار دا رب چہرے دے اوتے پلٹیا گئی ہے. اتنی غصے تے جلال دے اندر جڑے ویلے حضرت حسن دا چہرہ غلام نے ویکھے جو ہنیا تھوڑی دیر تو بعد میرے خلاف حضرت حسن نے فیصلہ دے دیونے, میری سزا دا حکم سنا دیونے. ہن غلام تے حضرت حسن دے درمیان جھگڑے پون دا ٹائم نرین قریب لگ گیا. اس قرب دے اندر اس غلام نے سوچے جے ہن اللہ دا قرآن نہ پڑھا تا میری خیر کوئی نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اسے جلال دے اندر بیٹھے ہوئے, غصے نال لال پیلے ہوندے نے تے غلام نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جس وقت اس غلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ مومن بندوں کی اللہ نے صفت قرآن میں ذکر کی ہے, اللہ نے مومن آدمی کی صفات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے, والکاظمین الغیظ, جب ان کو غصہ وجود کے اندر آتا ہے, اپنا غصہ محسوس کرتے ہیں تو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں اور دبا لیتے ہیں. حضرت حسن کے سامنے جب یہ آیت پڑھتا ہے اسی وقت حضرت حسن کا غصہ
بالکل ختم ہو گیا. اور حضرت حسن نے غلام کے سامنے کہنا شروع کر دیا قسم تو غیظی قسم تو غیظی قسم تو غیظی. او میرا غلام میں اپنے غصے نو پی گیا. تو قرآن دی آیت پڑھی آئی میرے دل چو جھگڑا ختم ہو گیا ہے. میرے دل چو تیرے خلاف سزا دا حکم جڑا سناون واسطے تیار آمی بالکل کافور ہو گیا ہے, دور ہو گیا ہے. قسم تو غیظی میں اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا تے میں پی لیا. جدو اس غصے دے اوتے کنٹرول کیتا ہے تے پی لیا. اگا غلام آدے حضرت قرآن دا صرف اے حکم کوئی نہیں والعافین عن الناس, بلکہ قرآن کا حکم یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معافی بھی دیتے ہیں, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, معافی بھی دے دیتے ہیں. جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو حضرت حسن نے فوراً کہا عفوت عنکا عفوت عنکا, میں تینوں معافی بھی دے دیتی. قرآن دی وجہ نال کی پیا ہوندا ہے غلام دی پی چھوڑے تے معافی بھی دے دیتی ہے. اگا غلام آدھا حضرت قرآن صرف اتھوں تانی نہیں آدھا بلکہ قرآن تا اگلی گل بھی کردا ہے واللہ یحب المحسنین. قرآن تا اے آدھا ہے کہ میں نیکی کرن والیاں نو پسند بھی کردا ہوندا. حضرت حسن آدھے نے وان یار آتک تو کل وجہ اللہ ون اج تو بعد تو میرے کولوں آزاد ہے, اج تو بعد میرے کولوں تو آزاد اے نیکی بھی میں تیرے نال کردا پیا وا. حضرت حسن دے سامنے جدو غلام نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے تے جھگڑا ختم ہو گیا ہے تے محبتاں شروع ہو گئی نے. غصے دی جگہ دے اوتے جمال آ گیا ہے, جلال ختم ہو گیا ہے. نفرت دی جگہ دے اوتے معافی آ گئی ہے. فیصلے سزا دی جگہ دے اوتے حسن سلوک تے نیکی آ گئی ہے. معافی دا اعلان چکیتا نے آکھے نے یار اج تو بعد تو میرے کولوں آزاد ہو گئی ہے, غلامی دی زندگی ختم ہو گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام کے درمیان اختلاف آیا تو فیصلہ کیا کس کتاب نے؟ اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا. اس لیے اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر اسی قرآن کے متعلق اعلان کرتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بالحزل. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فیصلہ سنا دیتا ہے. او کائنات والےو آؤ میں تانوں اس قرآن دی عظمت دے بارے دساں جو یہ آخری کتاب قرآن کتنی شان دے نال آئی ہے, کتنے رتبے دے نال آئی ہے, کتنی ادابت دے نال آئی ہے, کتنے ادب دے نال آئی ہے, کتنے احترام دے نال آئی ہے, کتنے بڑے مرتبے دے نال آئی ہے. شان ملیا قرآن نو, آن ملی قرآن نو, پران ملی قرآن نو, بلندی ملی قرآن نو, رفت ملی قرآن نو, ترقی ملی قرآن نو, کمال ملے قرآن نو. کتنا کمال ملے اللہ آپ دے لوگو والسماء ذات الرجع. او کائنات والےو مینوں اس آسمان دی قسم جڑا بار بار بارش برساندا ہے, اس آسمان دی قسم جڑا بارش برساون والا آسمان ہے. والارض ذات الصدع مینوں اس زمین دی قسم جڑی تسی تے بکھی ہوندی ہے, تسی تے بکھی زمین جڑی بارش دے گھٹ بھر کے سارا پانی اپنے اندر دبا کے تے پی لیندی ہے. او مینوں تسی زمین دی قسم, بارش برساون والے آسمان دی قسم. اللہ اتنی قسماں کیوں پیا اٹھاندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے گل وڈی
بڑی قیمتی کرنی ہے تاں قسم پہ اٹھاندا، گل بڑی وزنی گل کرنی ہے تاں پہلے قسم اٹھا کے گل دی اہمیت قدر واضح کرن واسطے اعلان پہ کردا۔ اللہ کیڑی گل کرنا چاہندا ہے؟ آسمان دیاں قسماں کیوں اٹھایا، زمین دیاں قسماں کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماندا ہے دسنا اے چاہندا انہ لقول الفصل، ساری کائنات دے جھگڑیاں دا فیصلہ کون کر دیے؟ اللہ دی کتاب قرآن نے آ کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے ایڈا مضبوط فیصلہ کرے کہ وما ہوا بالحزل، ایسا مضبوط قوی فیصلہ قرآن دا ہوئے کہ جس فیصلے دے اندر کوئی کمزوری واقع نہ ہوئے، محمل فیصلہ نہ ہوئے، واضح فیصلہ ہوئے تے ہوئے قرآن تے کتاب اللہ دا فیصلہ۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے قرآن نو فیصل بنا دیتا ہے، جتھے بھی جھگڑا آئے دنیا دا اس جھگڑے نو اگر آ کے مٹائے تا اللہ دے، کس نے مٹایا؟ اللہ دے پاک قرآن نے اس فیصلے نو آ کے برقرار کیتا ہے تے مضبوط کیتا ہے۔ دنیا دے اندر جس قسم کی لڑائی پیدا ہو جائے، اگر دنیا کے اندر آج بھی کوئی شخص یہ تہیا کر لے کہ میں اپنے ہر جھگڑے کے اندر درمیان میں فیصل قرآن کو بناؤں گا، فیصلہ قسم پر نہیں کرنا، فیصلہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم کر رہے ہیں قرآن کے مطابق کر رہے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے جی؟ دوسرا فریق سر کے اوپر قرآن اٹھائے، زمین کھودے، ایک بہت بڑا گڑھا تیار کرے، گڑھے کے اندر وہ چلا جائے، سر کے اوپر قرآن اٹھائے اور بیان دے دے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ شریعت نے ایسے فیصلے کو حرام قرار دے دیا ہے، بلکہ شرک قرار دیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی من حلف لغیر اللہ، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کو اپنے درمیان آ کے گواہ بنایا ہو اور اس کے نام کی قسم کھائی ہو۔ نہ رسول اللہ کے نام کی قسم اٹھانی ہے، نہ قرآن کے نام کی قسم اٹھانی ہے، نہ کسی پیر فقیر کے دربار یا مزار کی قسم اٹھانی ہے، نہ اپنے باپ یا ماں کے سر کی قسم اٹھانی ہے۔ قسم صرف اٹھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی اٹھانی ہے۔ قسم اس ذات کی اٹھائی جا سکتی ہے جو تیرے تمام حالات کو غیبی طور پر جانتا ہو، تیرے اندر کو بھی جانتا ہو، تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہو۔ یہ صفت اور کمال کس میں ہے؟ اللہ کے اندر ہے۔ ایک قسم اگر بندہ اٹھاوے تاں کوئی گناہ نہیں، اگر اس ذات کے نام کی قسم اٹھائی جو تیرے اندر کو جانتا نہیں ہے تو پھر یہ قسم شرک بن جائے گی۔ اسی لیے فیصلہ قرآن سے کرنا ہے، قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جتنے جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہے قرآن اللہ نے اوپر سے نازل کیا، اور قرآن آیا تو اللہ پاک نے اس جھگڑے کا فیصلہ قرآن کے اندر سنا دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ جب شروع میں اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کے دل مبارک کے اندر خیال آ گیا کہ جبریل امین آتا ہے، وہ فر آ کے مجھے قرآن سنا دیتا ہے، میں اس قرآن کو کچھ الفاظ یاد کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، کبھی یاد رہتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہو اب جب جبریل آئیں گے قرآن کی وحی لے کے، وہ آگے آگے ایک لفظ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں بھی پڑھوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل مقدس کے اندر یہ بات آئی، جبریل امین وحی لے کے آیا، پیغمبر کی زبان بھی چل رہی ہے، جبریل امین کی زبان بھی چل رہی ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فیصلہ کر دیا کہ اب دو زبانیں جمع ہو گئی ہے، جبریل بھی پڑھ رہا ہے، صاحب کتاب بھی پڑھ رہا ہے۔ اب فیصلہ کتاب آ کے کرتی ہے، لا تحرک بہ لسانک، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ
اللہ کریم نے فیصلہ کر دیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرا سونا پیغمبر، اے میرا لاڈلا پیغمبر، اے میرا حبیب پیغمبر، اے میرا طبیب پیغمبر، اے میرا قریب پیغمبر، اے میرا عجیب و غریب پیغمبر، اے میرا صاحب لولاک پیغمبر، بے باک پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، صاحب معراج پیغمبر، سن لے لا تو ہر کو بھی لسان کلی تعجل بھی، جدو ساڈا جبریل پڑھدا پیا ہوئے تساں زحمت نہ کیتی کرو، تساں مشقت نہ اٹھائی کرو، تساں کوشش نہ کیتی کرو نال نال پڑھنے دی۔ اے میرا پاک پیغمبر جدو تساں نال نال پڑھ دے ہو تا قرآن دا ادب باقی نہیں رہندا۔ اس وقت قرآن بڑی اچھی کتاب میں بنا کے نازل کیتی ہے۔ اس وقت میرا پیغمبر جدو جبریل امین دی زبانی قرآن پڑھیا جا رہے ہوئے اس ٹائم تساں کیا کرنا ہے؟ فاستمعوا لا اے میرے پیغمبر تساں خاموشی دے نال سندا رہو۔ اللہ سائیاں جے سندا رہواں او پڑھدا رہے او تا تیرے کولو ڈائریکٹ پڑھ کے آئے تے فر پڑھ دے تے میں ہن نواں پیا پڑھدا واں، متا مینوں کوئی قرآن دی آیت بھول ونجے تے کوئی آیت رہ ونجے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر اے فکر تے غم تساں کرو نہیں، اے غم فکر اللہ کیوں؟ اللہ فرماتا ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن دے سارے کھنڈے پنڈے موتیاں نو جمع کر کے تیرے سینے وچ محفوظ کرنا اے میری ذمہ داری۔ اے کس دی ذمہ داری؟ اے میری ذمہ داری۔ اسی طرح امام اگے پڑھدا پیا ہوئے تے مقتدی نو چپ کرن دا تاں حکم ہے اللہ دے جے امام تے اعتبار چا کیتو تے تیرے پڑھن دا ثواب بھی دیساں تے امام دے پڑھن دا ثواب بھی تینوں چا دیساں۔ اس واسطے تو حرکت نہ کر، خاموشی نال کھلوتا رہے، خاموشی نال کھلنا تیرا کم ہے، 2 ڈبل ثواب جمع کر کے تیرے کھاتے لکھنا میرا کم ہے۔ تو تا اے وجہ پیا کردا ہے جو مینوں ثواب ملنے، میرے ثواب وچ کمی نہ آوے۔ میرا پیغمبر تو اس واسطے پہ پڑھدا ہے جو مینوں بھول نہ ونجے۔ میرا پیغمبر تینوں بھولن دیونا کوئی نہیں، اے ذمہ داری میں پہ چاہندا کہ جمعہ و قرآن، اس قرآن نو جمع کر دیونا تیرے سینے وچ محفوظ کر دیونا اے ذمہ داری میری ہے۔ تیری ذمہ داری کیا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ قرآن، جدو قرآن میرا پڑھیا جا رہے ہوئے تانوں پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ اے قانون سارے قرآن واسطے، اے قانون سارے قرآن واسطے اللہ نے بنایا ہے۔ جتنی وحی اللہ نے نازل کیتی ہے 6666 آیت نازل کیتی ہیں، 114 سورتاں نازل کیتی ہیں، 30 سپارے نازل کیتے ہیں۔ جتنی اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے سارے قرآن دے بارے قانون بنایا ہے میرا پیغمبر۔ جتنی قرآن آوے، جتنی واری آوے، جتنی دفعہ تیرے تے نازل ہوے، چپ کر کے خاموشی دے نال جبریل کولوں سن لینا تیرا کم ہے، تے سارے قرآن نو جمع کر کے تیرے سینے دے اندر بند کر کے میں جمع کر دیونا اے میری ذمہ داری بن گئی۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، اے دا بیان تے ذمہ داری ساڈے سپرد ہو گئی۔ اس وقت میرا پیغمبر تانوں فکر دی لوڑ کوئی نہیں، غم کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ دیکھو 2 جبریل دی زبان، محمد امین دی زبان جدو آپس وچ ٹاکرا پیاں کھاندیاں نے، اوتھے بھی قرآن نے آ کے فیصلہ کر دیتا ہے، اتھے بھی قرآن نے آ کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ فیصلہ تاں ہو سی جے بندہ اے آیت پڑھ سی، اس واسطے بند قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے قرآن نو کوئی مندا۔
ساریاں دی گل نہیں، کوئی منن والے ہیں موجود. بہرحال اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر یہی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ کائنات کے لوگوں اگر دنیا کے اندر جھگڑے اور فساد کی جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آج سے اپنے دل کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمام کائنات کے جھگڑوں کا، فسادات کا، تنازعات کا حل اور فیصل اللہ نے کس کتاب کو بنایا ہے؟ قرآن پاک کو. تمام جماعتوں سے اپیل ہے کہ اپنے دلوں سے فرقہ واریت کا بت نکال دو، فرقہ واریت کی محبت نکال دو، فرقہ بندی کی مودت اپنے دلوں سے نکال دو. ایک منٹ کے لیے قرآن کو سینے میں جگہ دینا تمہارا کام. تمہارے تمام فرقوں کی جڑ ختم کر کے ایک مسئلہ توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کر دینا اللہ دا کام ہے. اس واسطے بندے نو انابت نال قرآن نال دل لاونا چاہیدا ہے. باقی ہدایت دے فیصلے اللہ آپ ہی کر لیندا ہے. مختصر چونکہ پروگرام تھا، آپ تمام حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں. اللہ پاک آپ کا تشریف لے آنا منظور و مقبول فرمائے. اللہ اسی طرح ہمیشہ تادیر آپ حضرات کو قرآن مقدس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ابھی آپ تمام حضرات اس طرح کریں کہ آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کا دل، دماغ اور وجود کے اندر لرزہ طاری ہو جاتی ہے. آج 8 اکتوبر ہے. اسی 8 اکتوبر کو اسی رمضان کے روزے کے اندر چند سیکنڈ کے اندر اللہ پاک نے دنیا کو تاہو بالا کر دیا تھا. جو رات کو سردار تھے صبح سویرے ان کی لاش کا بھی پتہ نہیں تھا. جو سارے گاؤں والے تھے صبح سویرے پوری بستی اور گاؤں کا اللہ نے نام و نشان بھی مٹا دیا تھا. اللہ پاک کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، وہ برحق ہوتا ہے. اس کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. البتہ اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی تو مانگنی چاہیے. آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، اتنی زندگی عطا کی ہے، اتنی مہلت دی ہے کہ دوبارہ وہی رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں اور آدھے رمضان سے ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں. اور اللہ مزید ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. تو آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں صف کی شکل بنا کے سارے حضرات 2 نفل پڑھ لیں اور جو زلزلے کے اندر دنیا ماری گئی ہے اس دنیا کے لیے بخشش کی دعا کر دیں. اپنے لیے گناہوں سے معافی کی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.